प्रोग्राम हम हैं पाकिस्तानी बच्चे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट मिसबा बाजी। जी हाँ, आप सब लोगों को आज हम इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुफ़ा इंटेलेक्चुअल स्कूल के प्यारे प्यारे तलबा और तलबात। बिल्कुल प्यारे तलबा और तलबात, और इनको आज के प्रोग्राम में बुलाने का मकसद, बच्चों को आज के प्रोग्राम में शरीक करने का मकसद ये है कि हम इस्लामी अक़दार और तालीम और तरबियत को जहन में रखते हुए आज के इन बच्चों को मुस्तक़बिल का अच्छा लीडर बना सकें, ताकि वो अच्छे अंदाज से हमारे इस मुल्क मिल्लत की खिदमत कर सकें। इनकी परफॉर्मेंसेस भी होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इनकी काबिलियतों और सलाहियतों को हम अप्रिशिएट कर सकें, इनकी कारकर्दगी को अच्छे अंदाज से इनको कह सकें कि आप अच्छा कर रहे हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मिसबा बाजी, आज मुझे ये बताइए कि आपके बिल्कुल बाएं तरफ बैठी हुई हैं तालिबात, तो जी हाँ, बिल्कुल। उनके नाम हम जानेंगे, उनका तारुफ हम जानेंगे और इसी तारुफ के साथ हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, मेरे बाईं जानिब मौजूद हैं सुफ़ा इंटेलेक्चुअल स्कूल की प्यारी प्यारी बच्चियाँ। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किस क्लास से हो? मैं 3 क्लास से हूँ। 3 क्लास से। और आपका नाम? मेरा नाम अबीहा है। अभी हाँ, माइक आप हाथ में पकड़ लें। अच्छा, अभी हाँ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश है। और अभी हाँ, आपके साथ आज कौन टीचर्स आई हैं? मेरे साथ में इंग्लिश की टीचर आई हैं, उर्दू की टीचर आई हैं, मेरी क्लास टीचर आई हैं। ठीक है। अभी आपके साथ कौन मौजूद है? वो मेरी क्लास फेलो हैं। क्लास फेलो हैं। चलें क्लास फेलो से बात करते हैं, उन्हें माइक ट्रांसफ़र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इस्माउन। आप अभिया की क्लास फेलो? यस। अच्छा, अभिया आपकी इस्मा आपकी फेवरेट टीचर कौन है? मेमनूर। मेमनूर आप जो आपके साथ आई हैं, इसलिए वो फेवरेट टीचर हैं या वैसे भी फेवरेट टीचर ऐसे हैं? भी। वैसे भी फेवरेट टीचर हैं। नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? अमन। अमन। अमन आप भी इस्मा और अभिया की क्लास फेलो हैं? नो मैम। अच्छा, तो इस्मा आज आप यहाँ क्या परफॉर्म करेंगी? मैम उर्दू रीडिंग। उर्दू रीडिंग। और आपके साथ कौन मौजूद है? सलीहा कैसर। सनैया कैसर। सही। सनैया कैसर, आज आप हमें क्या सुनाएंगी? मैं उर्दू स्पीच सुनाऊंगी। उर्दू स्पीच सुनाएंगी। और इस उर्दू स्पीच का टॉपिक क्या होगा? तालीम की ज़रूरत। तालीम की ज़रूरत। आपके साथ कौन मौजूद है? अरीशा आमिर। अरीशा आमिर। अरीशा, जब आप फ्री होती हो घर में तो आप जी। क्या करती हो? खेलने के लिए, मज़ा करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए टीवी देखती हो, किचन में जाके रोटियां बनाने की कोशिश करती हो, क्या करती हो? मैं बुक्स रीड करती हूँ। बुक्स रीड करती हो। किस तरह की बुक रीड करती हो? मतलब जो हमें थोड़ा सा सिखा सके, कुछ मॉरल या। अच्छा, मतलब स्टोरीज पढ़ती हो। यस। सही। आपके साथ कौन मौजूद है? जवेरिया सिद्दीका। जवेरिया। जवेरिया आप किस क्लास की स्टूडेंट हैं? हम 6 क्लास में। 6 क्लास में। सुफ़ा इंटेलेक्चुअल स्कूल में 6 क्लास की तालिबा हैं जवेरिया। जी। तो जवेरिया, आप सुफ़ा इंटेलेक्चुअल स्कूल की कोई ऐसी बात बताएं जो आपको प्राउड फील होता हो कि हाँ, मैं सुफ़ा इंटेलेक्चुअल स्कूल की स्टूडेंट हूँ। आपको अपने स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? टीचर्स अच्छी हैं, या सब्जेक्ट्स आसान है, स्टडीज़ में ज़्यादा हेल्प होती है, या फिर आपको खेलने का टाइम ज़्यादा मिलता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं? आपके स्कूल की ऐसी ख़ास बात क्या है? मुझे मिक्स मार्शल आर्ट्स बहुत पसंद है जो यहाँ होता है। हाँ, ये बहुत अच्छी है। और मिसबा भाई, बहुत अहम बात है तोड़ कि फोड़ का बड़ा अच्छा शौक है इनको। बिल्कुल, और वो भी गर्ल्स के लिए ऐसी चीज़ स्कूल में इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। ये तोड़ फोड़ नहीं, खैर आपको तो ये, तोड़ फोड़ जी, लगती है, बिल्कुल, लेकिन देखें, फिजिकल हेल्थ के लिए ये चीज़ें बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। मैं तोड़ फोड़ इसलिए कहा कि गुज़िश्ता कल हमने एक इवेंट को होस्ट किया, तो मेज़बानी हम कर रहे थे, तो वहाँ तोड़ फोड़ हुई है, अच्छे अंदाज से तोड़ फोड़ हुई, मार्बल थोड़े, ये कराटे, ये और वो। लेकिन मैंने कहा ये मैनेजमेंट है तोड़ फोड़ की, बिल्कुल तोड़ते भी हैं लेकिन जोड़ते भी हैं। बिल्कुल। मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छी बात है भाई, जिस्मानी सेहत के लिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इसमें जो है हिस्सा लेते हैं, और इसी तरह हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बल्कि इन्होंने अपने नाम में कहा है कि हमारा नाम, हम स्कूल के पता नहीं क्या है, इन्होंने लफ्ज़ हम इस्तेमाल किया, तो हमें वो जुमला याद आया कि हम बात अगर इधर से शुरू करते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान है, तो जब हम हमारा पाकिस्तान कहते हैं सबसे पहले अपने आप को निकाल देते हैं। जब हम कहते हैं ना मेरा पाकिस्तान,
تو سب سے پہلے میری ذمہ داری آتی ہے کہ جویریہ یہ کام صحیح کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, جویریہ جان چھڑا رہی ہے, ایمانداری کے ساتھ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو ان چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اس میں اب بڑھیں گے جناب حضرات کی طرف, اور میرے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں میں ان کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں. بہت دور سے آئے ہیں, ازبکستان ہوتے ہیں, ممالک کے نام تاجکستان ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام ہے مبارک؟ عبد الرحمن تاجک. تاجک کیوں ہے آپ کے نام کے ساتھ؟ کیونکہ میں تاجکستان سے. اچھا, آپ کی پیدائش وہاں سے ہے؟ نہیں, میری پیدائش وہاں سے نہیں ہے. تو پھر نام کیوں؟ میرے دادا کی پیدائش وہاں سے ہے. اچھا, تو ان کی پیدائش کا لاج رکھا ہے, مطلب وہاں کی. ہاں, اچھا اچھا اچھا. تو کبھی جانا ہوا ہے تاجکستان؟ نہیں, جانا تو نہیں ہوا, جائیں گے ہم لوگ. اچھا 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 اچھا. تاجکستان کے بارے میں کچھ پتا ہے آپ کو, کیسا ملک ہے, جی, کیا ہے؟ وہاں کی کیپٹل کا نام آتا ہے مجھے. اچھا, صحیح صحیح. اور وہاں کی ڈشز, اور تو وہاں کی ڈشز کا آپ کو کیسے پتا چلا, مطلب آپ نے کھایا بھی ہے؟ نہیں, کھایا نہیں ہے. ہاں, دیکھا ہے تصویروں میں. ہمارے اسکول میں لائبریری میں ایک بک پڑھی ہے, اس میں سے دیکھا ہے. واہ, یہ بھی شوق ہے بھائی, تالیاں ہونے چاہیے بھائی. کیا بات ہے بھائی, کیا بات. مطلب اگر آپ کی پہنچ نہیں ہے تو کم از کم تصویروں پہ گزارا کریں. ہاں, تو وہ تصویریں انہوں نے دیکھ لی ہیں. بہت بہت شکریہ تاجک صاحب. مائک اگلی کی طرف بڑھائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم کیا السلام. نام ہے, کیا حال نام ہے آپ کا؟ سیرم خان. سیرم خان. خان. جلدی. سیرم خان. سیرم خان کا مطلب کیا ہے؟ مانی نہیں پتا. یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے, آپ نے اس کا پتہ کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں آپ سے اگلی بات نہیں کرنی, سوری. اوکے, ان کو دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی کا؟ سعد احمد. بھائی کا نام کیا ہے؟ بھائی نہیں ہے. بھائی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آپ تو ہمارے بھائی ہیں نا. ٹھیک ہے. تو سعد احمد کون سی کلاس میں پڑھاتے ہیں آپ آج کل؟ 6 میں. 6 میں پڑھاتے ہیں. تو پڑھتے کیا ہیں؟ پڑھتے ہیں 6 میں. اچھا, پڑھتے ہیں. یہ پڑھنے کی عمر ہے یار. جی. اچھا, زبردست. اوکے, بہت شکریہ جناب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ حصہ نکالا. ہمارے درمیان موجود ہیں. جی, آپ کا نام؟ محمد اکراش. 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 اکاش. ہاں, اکراش کا مطلب کیا ہے؟ پتہ نہیں. اکراش کا مطلب ہے پتہ نہیں. ٹھیک, صحیح. تو یہ پتہ کر لینا سر, آپ کا ممنون ہوں گے ہم. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے ہیں بیسیکلی؟ میں صف انٹلیکچوئل اسکول سے. نہیں, میں بنیاد کی بات کر رہا ہوں, مطلب آپ کا راولپنڈی. گراں کیڑا ہے؟ ایبٹ آباد. ایبٹ آباد دیو تسی ہزار والو. اور تالیاں تالیاں. کیا یہ گل تو ہے؟ مصطفیٰ خان, یہ تو پھر میرے گراں ہی ہو گئے. ہاں, مری والے بھی ہوتے ہیں. نہیں, میں ایبٹ آباد سے ہوں. اچھا پھر اچھا, میرے یہ گراں بھی ہی ہو ایبٹ آباد گئے. سے. تو یہ آپ کے لیے بدقسمتی نہیں ہے, خوش قسمتی. ہاں, ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جناب. ان کو دیجیے مائک. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. ویسے آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ پتہ نہیں. پتہ نہیں. اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اچھا, تو مجھے یہ بتائیے, بڑے ہو کے کیا بناؤ گے؟ بناؤں گا, ہاں, بنوں گا فوجی. بنوں گا فوج. فوجی بناؤ گے بنوں. فوجی. اوکے, واٹ اے کمبینیشن بھائی. اچھا بھائی, تو نام بھول چکا ہوں میں آپ کا. مصطفیٰ شاہ. مصطفیٰ شاہ صاحب. شاہ جی میں کہہ سکتا ہوں آپ کو؟ تو آپ کو کوئی مصطفیٰ شاہ صاحب کہے یا شاہ جی کہے, آپ کو زیادہ خوشی کب محسوس ہوتی ہے؟ جب کوئی شادی کرے. واہ, شاہ جی کی کیا ہی بات ہے. شاہ جی, شاہ جی بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ حصہ نکالا, ورنہ ابھی آپ خراٹے لے رہے ہوتے. صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جی. ہاں. ویسے ناشتہ کتنے بجے ہوتا ہے اتوار کے دن؟ 12 ساڑھے 12. واہ, کیا کہنے آپ کے شاہ جی, تسی ہو تیسی بھی ایسی ہیں. جی, السلام علیکم. یا اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں. کتنے ٹھیک ہیں؟ 2 کلو, 3 کلو, 4 کلو? 5 کلو. 5 کلو. ٹوٹل وزن کیا ہے آپ کا؟ 40 کلو. 40 کلو. اس کا مطلب ہے صرف سر صحیح ہے. 5 کلو. اوکے, نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام سردار افنان ہے. کیا نام ہے؟ سردار افنان. سردار جی. آپ کو میں سردار جی کہہ سکتا ہوں؟ جو آپ کی مرضی. بڑے ہچکچا رہے ہیں کہ مجھے سردار جی کہہ دیں. آپ کہہ دیں, میں آپ سے بعد میں پروگرام کے بعد ملوں گا. اچھا سردار جی, کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں کلاس 6 میں پڑھتا ہوں. آج کیا پرفارم کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں پرفارم کریں گے. آپ کا آنا ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے. ٹھیک ہے, میں بہت خوشی ہے آپ تشریف لائے سردار جی. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی کا؟ بھائی کی بات کر رہا ہوں. عفان سفیان. عفان سر. پورے خاندان کا نام لے لیا بھائی آپ نے. تو
तीनों भाई के नाम ले लिए, देखो कितने अच्छे हैं भाई, सारे भाई का ख्याल रखते हैं, तालियां होनी चाहिए भाई। आप तो ताली ऐसे बजा रहे हैं जैसे रोटियां पकाते हैं लोग। ओके जनाब इनको दीजिए माइक। आपने चश्मा कब से लगाना शुरू किया? जब पैदा हुआ। हैं? क्या मतलब जैसे ही आप आए लोगों ने खुशखबरी दी कि क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान बेनाम, उस वक्त तो नाम नहीं था ना, कि नहीं उस वक्त भी नाम था आपका? नहीं तो उन्होंने कहा चश्मा लाओ भाई दो, तो आपके साइज का चश्मा था उस वक्त? छोटी छोटी याद है? अरे भाई ये तो बड़ा तेज इनका जो है ना माइंड है, मेमोरी। तो एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जज की हैसियत से हमारे दरमियान मौजूद है, मिसबा बाजी और मिसबा भैया के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आप आजकल क्या कर रही हैं इधर? नात पर नात पढ़नी है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज कैसे किसके साथ आप आई हैं आज यहाँ? बाबा के साथ। बाबा आपके करते क्या है? इंजीनियर है, किस चीज के इंजीनियर है? बिल्डिंग शिल्डिंग बनाते हैं? ब्रॉडकास्ट इंजीनियर, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर। अरे भाई काम कहाँ करते हैं? रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अरे बाबा बहुत क्लोज आ रहे हैं ये लोग, ये कोई जान पहचान वाला कोई ना हो तो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में क्या काम करते हैं? किस जगह पे काम करते हैं? डिपार्टमेंट का नाम क्या है? मीडिया। मीडिया। अरे भाई ये बहुत, ये हमारी गली और वो सहन में आ गए मतलब एक बिल्कुल तरह से। बिल्कुल। हाँ? तो उनका नाम क्या है? थोड़ी थोड़ी देर बाद ताहिर वकार। शाहिद वकार साहब के लिए हो जाए तालियां, क्योंकि ये हैं हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर के जिनके उंगलियों के इशारों से आप तक ये आवाज़ पहुंच रही है। मजाल है कि ये आवाज़ आप तक पहुंचती। बहुत अच्छा काम करते हैं शाहिद वकार साहब की आज बेटी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है बहन का? माहीन। मैं बहन का नाम पूछ रहा हूँ। राबेल। राबे। देख रहे हैं? नाम याद है इनको, ठीक है। तो माहीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी कुछ सुनाएंगी और साथ ही साथ हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। जैसा कि मिसबा बाजी आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम का मकसद हमारा ये है कि हम आज के लीडर्स को, मैं बच्चों को मुस्तकबिल का लीडर नहीं कहता, बल्कि आज के लिए बल्कि आज के लीडर्स में हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं कि जिन्होंने तहलका मचाए रखा। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को सही रास्ते पर चलने की तरगीब वो देते हैं। तो इन बच्चों से कुछ अच्छी बातें जो असातिज़ा हमेशा किया करते हैं अपने क्लासरूम्स में, उनको समझाते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, इस तरह बनना चाहिए इस तरह नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी ही नसीहतें हम अपने बड़ों से समझने की कोशिश करते जी हैं। बिल्कुल। हमारे रिफा रेडियो भी एक मदरसा है, एक स्कूल है जहाँ हम सीखते हैं। हमारे उस्ताज़ों में से एक उस्ताद, उसातिज़ा में से एक उस्ताद, बहुत से उसातिज़ा हमने देखे, उनसे हमने सीखा। लेकिन ये इस वक्त जो हम लाइव आ रहे हैं इसकी भी वजह कुछ ऐसे उसातिज़ा हैं कि जिनसे हमने सीखा कि इस माइक के सामने अल्फाज ऐसे नहीं बल्कि ऐसे पकड़ना है। और दूसरा ये है कि टीवी और रेडियो का एक्सपीरियंस अलग होता है। इसी माइक को आपने इस कौम की बेटी भी समझना है, इस कौम का मुक्तदा भी समझना है, मुक्तदी भी समझना है। हर तरह हर कैरेक्टर को सामने रखते हुए आपने किन अल्फाज का सहारा लेते हुए अल्फाज की अदायगी कैसे होनी चाहिए, आपके जुमले कैसे होने चाहिए, इन सब का गौर हमें सिखाया। और हमारे सर आज के गेस्ट स्पीकर हैं वन एंड ओनली प्रोड्यूसर FM 102.2 सर अजहर नियाज साहब। अब बच्चों से मुखातिब होंगे। जी सर। बहुत शुक्रिया मिसबा। आज मैं सुबह की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था, या अल्लाह मुझे कोई ऐसी तौफीक दे दे कि मैं बच्चों से कोई अच्छी बात कर सकूं। तो मेरे दिल ने जवाब दिया कि बच्चे तो अच्छी बात सुनना नहीं चाहते, बच्चे तो कहानी सुनना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि चलें फिर कोई कहानी ही सुना दूंगा उनको या कोई बात कर लूँगा। तो अभी एक बेटा जो है वो ताजिक से है, तो मुझे एक ताजिक की कहानी जो है वो याद आ रही है। तो एक था बादशाह, और वो बादशाह जो है उसका नाम था तैमूर। तैमूर जो है वो ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का बादशाह था, बहुत इंसाफ पसंद था और उसकी शोहरत जो है वो एक अच्छे बादशाह के तौर पे मशहूर थी। उसकी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आए, कई मरतबा वो हारा भागा। आपने कहानी, मैंने तो वो कहानी जो है अपने बचपन में अपनी किताब में पढ़ी थी, तैमूर और चींटी। किसी ने भी सुनी को कहानी? मेरा नहीं ख्याल कि सुनी होगी, क्योंकि आजकल किताबों में अच्छी कहानियाँ निकाल दी गई हैं। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। वो तैमूर एक गार में छुपा हुआ था अपने दुश्मन से छुप कर, तैमूर बादशाह जो है,
اور وہ سوچ رہا تھا کہ میں تو بس ہار گیا، اب میں کبھی زندگی میں جیت نہیں سکتا. تو اس نے ایک چیونٹی کو دیکھا. کبھی آپ نے چیونٹی کو دیکھا ہے؟ اچھا، وہ چیونٹی جو ہے اپنے وزن سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتی ہے. اب دیکھو، کبھی بہت بڑا پتا اٹھا کے جا رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے وہ پتا اٹھا کے دیوار پر چڑھ رہی تھی، اور پھر وہ نیچے گر جاتی، پھر وہ اوپر چڑھتی، پھر نیچے گر جاتی. تو تیمور بادشاہ نے سوچا کہ اگر ایک چیونٹی جو ہے وہ اتنی جد و جہد کر سکتی ہے، اور آخر وہ چیونٹی جو ہے وہ اس پتے کو اٹھا کے جہاں لے جانا چاہتی تھی اپنے گھر میں وہ لے گئی. تو اس سے تیمور بادشاہ جو ہے وہ بہت متاثر ہوا. اس نے کہا کہ اگر ایک چیونٹی ایسا کر سکتی ہے تو میں جو انسان ہوں، اشرف المخلوقات، تو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو وہ اس نے نکلا اپنے غار سے جہاں چھپا ہوا تھا، اپنے لشکر کو لیا اور دوبارہ حملہ کیا اور فتح یاب ہوا. اچھا، تیمور بادشاہ جو ہے اس کا بیٹا تھا اُلغ بیگ. اچھا، اُلغ بیگ جو ہے اچھا بڑا مشہور بادشاہ ہوا، لیکن اس کا جو اُلغ بیگ کا بیٹا تھا اس کا نام تھا عبداللطیف مرزا. اچھا، یہ عبداللطیف مرزا جو ہے اس وقت بلخ کا گورنر تھا، یعنی باپ نے اس کو بلخ کا گورنر بنا دیا. اچھا، جب یہ بلخ کا گورنر بنا تو اس کے ساتھ ہی ایک ریاست ہے جسے ہرات کہتے ہیں. ہرات، وہاں کا ایک پیر ہرات بھی بہت مشہور ہے، صوفی. بلخ بھی بہت مشہور ہے، بہت سارے صوفیوں کے ساتھ بلخی لگتا ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بلخی کہلاتے ہیں اور بہت مشہور صوفی بزرگ ہیں. ہرات بھی اسی طرح. تو جب وہ بلخ کا بادشاہ بنا تو اس نے ساتھ اپنی ریاست سے اس پر حملہ کر دیا اور ہرات کو بھی فتح کر لیا. اچھا، جب اس نے ساتھ والی ریاست کو بھی فتح کر لیا تو اس نے سوچا کہ میں تو بڑا بادشاہ بن گیا ہوں، اپنے باپ سے بھی بڑا. کیا کوئی بیٹا اپنے باپ سے بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن اس نے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں تو بہت بڑا بن گیا ہوں، بادشاہ سے بھی بڑا، اپنے باپ سے بھی بڑا. تو اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی اور کہا کہ میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں، میں بادشاہ بنوں گا، گورنر نہیں بننا چاہتا. تو 2-3 پہلے تو چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں، پھر اس نے اپنے باپ کو سمرقند میں شکست دے دی. سمرقند بھی بہت مشہور شہر ہے، اقبال کے شاعری میں بہت آتا ہے یہ، ہے نا. تو سمرقند جو ہے مسلمانوں کا بڑا مرکز تھا، وہاں ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کو شکست دے دی. اب باپ جو ہے بیٹے کے دربار میں ایک غلام کی حیثیت سے آیا اور بیٹے نے پوچھا اپنے باپ سے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، ہے نا. تو جواب وہی ہوتا ہے جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہوں سے کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس طرح کرو، مجھے آخری عمر ہے میری، میں حج کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے جو ہے آپ حج کی اجازت دے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، سعودی عرب میں رہوں گا، وہیں جا کے حج کروں گا، تمہیں تنگ نہیں کروں گا. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. جب وہ بادشاہ جو عبداللطیف مرزا کا پوتا جو تھا اپنے دادا کے ساتھ، ہے نا، اپنے باپ کے ساتھ، باپ جو ہے اس کا نام تھا اُلغ بیگ. اچھا، اس کو اجازت دے دی. اُلغ بیگ جو ہے اس شہر چھوڑ کر سمرقند باہر نکلا اور پیچھے سے اس نے اپنے دوسرے جو حواریے ہیں ان کو اشارہ کیا، جاؤ. وہ پیچھے گئے اور جا کے اس کے باپ کو شہر کے باہر ہلاک کر دیا. اچھا، وہ اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ہلاک کر دیا، اس کو بھی مروا دیا کہ اس سے خطرہ تھا. ایک کزن تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کا نام عبداللہ تھا. اچھا، ایران میں اس بادشاہ کو پیدرکش کے نام سے کہا جاتا ہے. پیدرکش، پیدرکش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باپ کو مارنے والا. پیدر کہتے ہیں باپ کو، ہے نا، اور کش مارنے کو. تو اس کو ایران میں اور ازبکستان میں اور تاجکستان میں پیدرکش کے نام سے یہ جو ہے بادشاہ جو ہے مشہور ہے. اچھا، جب کوئی 6 مہینے گزرے تو جو اس کے وزراء تھے اس نے سوچا کہ یار یہ جو اس نے باپ کو مار ڈالا، بھائی کو مار ڈالا، یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. تو انہوں نے اس کو مار ڈالا. مارنے کے بعد وہ ایک اس کا کزن تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ، وہ جیل میں تھا. اس کو رہا کیا، وہ سیدھا وہاں سے بھاگا اور سیدھا جا کے مسند پہ بیٹھ گیا، بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ گیا اور اس نے سارا تاج و تخت جو ہے اس کا سنبھال لیا. تو یہ ایک کہانی جب میں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں کہ تیمور اتنا بڑا بادشاہ، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا پوتا، تو یہ اور پھر وہ خود، یعنی یہ ساری دنیا جو ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے اگر،
تو تب بھی اس کا لالچ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اور وہ کسی جگہ بھی جو جا کے ٹکتا نہیں. ہمارے اپنے زمانے کے اگر اس سے بات کا ایک واقعہ ہے، اس کا نام تھا یونگ کھنگ. اچھا آپ کے خیال میں یہ نام کس ملک کا ہو سکتا ہے؟ چائنیز. وہ چائنیز تھا اور یہ کوئی 1617ویں صدی کی بات ہے. پورے چائنا کو اس نے فتح کر لیا، لیکن ہوا اپنا انجام کہ ایک دن اس نے سوچا کہ میں نے تو چائنا فتح کر لیا، اب میری زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں. ایک اس کی بیٹی تھی، پہلے اس نے اس بیٹی کو قتل کیا، پھر اپنے آپ کو خود کچھ سمجھو کہ اپنے لٹکا کے رسے سے اپنے آپ کو مار لیا. یعنی سکون جو ہے وہ زندگی میں کہیں نہیں مل رہا. ہٹلر کو آپ دیکھیں، ساری دنیا کو تباہ و برباد کر ڈالا اس نے اور آخر میں خودکشی کر لی. ایک دن میں سوچ رہا تھا اسی بات پہ کہ یہ جو سکون ہے، دولت میں ہے، شہرت میں ہے، اختیار میں ہے، کس چیز میں ہے؟ تو اس کا جواب مجھے بڑا اچھا سا ملا. میں اپنی گاڑی میں ادھر دفتر آ رہا تھا، یہ ایک سڑک کے قریب میں نے ایک رستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور وہ جو ہے نا کچرا چن رہی ہے، کچرا. اس نے تھوڑے 2-3 کاغذ اٹھائے، پھر وہ ایک زیبرا کراسنگ پہ آ کے رک گئی اور اس سڑک پار کرنا چاہتی تھی. تو میرا ڈرائیور جو تھا اس نے گاڑی روک لی اور وہ بڑھیا جو ہے وہ اتنی زور سے ہنسی، شیشے بند تھے، مجھے نہیں، میں اس کی جو ہے آواز نہیں سن سکا، لیکن اس کا چہرہ کبھی بھی میری آنکھوں سے دور نہیں جاتا. اس کی عمر جو ہے وہ 75-80 کے قریب ہوگی، بوڑھی عورت. غربت نے اس کی عمر جو ہے ہو سکتا ہے چھپا دی ہو، یعنی مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے اس کی عمر کم ہو، لیکن بعض کا تو غربت جو ہے نا وہ عمر چھپا دیتی ہے. ہو سکتا ہے 60 کی ہو سکتا ہے 70 کی ہو سکتا ہے 40 کی ہو، لیکن وہ بہت بوڑھی تھی. اس کے پوپلا سا منہ تھا اور اس میں 2-3 دانت، جو وہ ہنسی تو مجھے اس کے 2-3 دانت جو ہیں وہ نظر آئے، تو اسے لگا کہ وہ کافی بوڑھی عورت ہے. لیکن اس کی مسکراہٹ جو ہے وہ ابھی تک میرے آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہ یعنی آدمی اتنی غربت میں بھی ہنس سکتا ہے نا؟ بادشاہ پورے اختیار کے ساتھ، اپنے زور کے ساتھ، اپنے دولت کے ساتھ بھی جو ہے آخر میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ سکون نہیں ہے نا. لیکن اسی طرح کا ایک اور بادشاہ بھی ہے نا، جو جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، لیکن وہ ایک چٹائی پہ سو رہا ہے. وہ جب اٹھتا ہے تو حضرت عمر پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ آپ کے جسم کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں کہ آپ کے لیے میں کچھ اور بندوبست آپ کے لیے کیا جائے. حضرت عمر کو دیکھیں تو وہ جب فتح کرنے کے بعد شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ جو ہیں مہار پکڑی ہوئی ہے اور آپ کا غلام جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر یا اونٹ کے اوپر سوار ہے. تو یہ سکون جو ہے یہ نہ دولت میں ہے، نہ کسی اور اختیار میں ہے، نہ کسی جبر میں، ظلم میں ہے. یہ سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت میں ہے. اور یہ اس سکون والے لوگوں کو کہا گیا ہے جو وہ لوگ ہیں جو کہ نفس مطمئنہ رکھتے ہیں، جن کو جنت میں کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ والے لوگوں آؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، جہاں نہ خوف ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کچھ ہوگا. اور مجھے اگر آپ سب لوگ بھی ایک نفس مطمئنہ رکھنے والے لوگ بن جائیں تو میرے خیال میں اس سے بڑی دولت اور اس سے بڑا اختیار جو ہے کوئی نہیں ہے. پچھلی مرتبہ مصباح نے کہا تھا، آج میں اپنے موضوع پہ اسی پہ ختم کرتا ہوں. مصباح نے کہا تھا ربی شکرن، ربی شکرن. تو آپ سب بھی ایک مرتبہ ربی شکرن، ربی شکرن. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو سو ویری مچ. اور بہت اچھی بات کی سر نے اس حوالے سے کہ ہم اگر سکون کی بات کرتے ہیں، نہ مال میں ہے سکون اور نہ ہی آپ کہیں کہ منصب میں ہے، عہدے میں ہے، شہرت میں ہے. ہم میڈیا پرسنز کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس بات کو تسلیم کرنا کہ شہرت بھی سکون بے سکونی کا سبب بن سکتا ہے. یہ ہم ہی سے پوچھیں تو اچھا ہے بھلا. بات یہ ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جس طرح سر نے بات کی کہ پوری کائنات میں ایک طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں بدلاؤ لانے والی ایک ایسی ہستی، چٹائی پہ سونے والے. یہ جو آپ کے اسکول کا نام ہے نا صفا انٹلیکچوئل اسکول، آپ کو پتہ ہے اس کی تاریخ کیا ہے اہل صفا کی؟
ان کے پاس ہاں پہلا مدرسہ اور جہاں 300 کے قریب صحابی رسول بیٹھتے تھے، اور حیران کن بات میرے لیے یہ تھی کہ 70 تو پرماننٹ ہوتے تھے اور ان کو پہننے کے لیے کپڑا پورا نہیں ہوتا تھا، اور ان کے ایسے متلاشی تھے کہ پورے دن 2 کھجورے سے گزارا کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھی چیز آتی تو سب سے پہلے گھر میں بھیجنے سے پہلے وہ صفا کے والوں کے لیے بھیجتے تھے، اور ان کا اتنا خیال رکھتے تھے، اور ان کو ان کے مقام کا پتہ تھا. اور وہی صفا والے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں پھر بعد میں انگریز نے لکھا تھا کہ وہ لوگ کے جو عرب کے جاہل تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ اتنی محنت کی اور ان کی اتنی تمنا تھی کہ وہ لوگ دنیا کو لیڈ کرنے والے بنے. یہی چیز ہم نے بھی آج کرنی ہے، اس تاریخ کو زندہ کرنا ہے. لیکن یہ ہوگا تب کہ جب وہی بات کہ نفس مطمئنہ کے ساتھ ہم سکون اور اس طرف پڑھنے کے لیے قرآن کی اس آیت کی طرف رجوع کر لیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سکون صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنے میں. اور اللہ کو یاد کرنا یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے آسانیاں ڈھونڈیں، اپنی سائنس میں اتنی ترقی کر لیں کہ لوگ آپ کی وجہ سے اپنی زندگیوں میں آسانی دیکھیں. ٹھیک ہے، تو جناب پرفارمنسز کی طرف بڑھتے ہیں مصباح بازی. بالکل. اور میرے خیال سے ہم محمد اکراش کہاں ہیں؟ مائک کے پاس جائیے نا. تو محمد اکراش کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں. ہاں یہ میرے خیال سے انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو محمد اکراش، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ تو پراٹھا کھایا آپ نے؟ نہیں کھایا؟ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی تو مائک کو اور لوگوں کو کیسے آئے گی؟ میرے بھائی کے بھائی تو اونچی آواز میں بولیے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. ٹھیک ہوں الحمدللہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، سب کہیں الحمدللہ. زبردست ہو گیا. تو آج کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ تلاوت سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدقت يا رب العالمين. آمین. بہت خوبصورت دعا کی انہوں نے. قرآن میں جو دعائیں مذکور ہیں وہ حصہ انہوں نے سنایا، تو سب بولو آمین. جی تو نیکسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جویریہ. جویریہ آ جائیں آپ مائک کے پاس، اور پھر ہمیں بتائیں کہ آج آپ رفا FM 102.2 پر کیا سنائیں گی. جی ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ 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 أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن ينيب أنت القريب ولا قريب أدل في حما كان أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن ينيب أنت القريب ولا قريب أدل في حما كان تو ہے مجیب تو ہے رقیب سنتا ہے تو ہے قریب سب کا محافظ ایک ہی تو سب کا فقط تو ہی الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ من ابدع الكون سواه تجلى في علا في الأرض قد نصب الجبل قد سادها دهر الجمل الماء من قد أنزله الله جل وعلا من أبدع الكون سواه تجلى في علا في الأرض قد نصب الجبل قد سادها دهر الجمل الماء من قد أنزله الله جل وعلا کون برساتا ہے بارش کس نے دی نہریں ہمیں کھیت ہیں کس نے اگائے کس نے دی رونق انہیں کون برساتا ہے بارش کس نے دی نہریں ہمیں کھیت ہیں کس نے اگائے کس نے دی رونق انہیں سب کا رب سب سے بڑا کوئی نہیں تیرے سوا سب کا رب سب سے بڑا کوئی نہیں تیرے سوا اللہ 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 یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بہت خوب جویریہ نے بہت اچھے انداز سے ہمیں جو ہے حمد سنائی. جناب باری ہے ایک اور شہزادے کی. نام ان کے والدین نے ان کا رکھا ہے عثمان نعیم. عثمان نعیم آپ کا نام صحیح لیا میں نے؟ غلط تو نہیں لیا؟ اچھا تو کیا حال ہے بھائی؟ کیا سنائیں گے آپ؟ حدیث مبارک. تو کتنی یاد ہیں آپ کو؟ فل فل 42. اچھا تو سنائیں نا, شروع کریں. نمبر 1 سر. حدیث نمبر 1. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. ترجمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. حدیث نمبر 2. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ترجمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حدیث نمبر 3. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. ترجمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 4. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. ترجمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک صاف رہنا ایمان کا آدھا حصہ ہے. حدیث نمبر 5. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام الرجل سن ابی. ترجمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا چچا اس کے والد کی طرح ہوتا ہے. حدیث نمبر 6. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو تنجو. ترجمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو نجات پاؤ گے. حدیث نمبر 7. عثمان بھائی
यार क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह. حدیث نمبر 26 سناؤ, میرے ذہن میں نمبر آ قال گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. ترجمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. اللہ اکبر, کیا خوبصورت انداز ہے. 36 نمبر سناؤ بھائی. حدیث نمبر 36 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت حب ولا بخیل ولا منان. ترجمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکے باز, بخیل اور احسان جتلانے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. عثمان بھائی, یہ سب کچھ آپ نے اسکول میں سیکھا؟ صفا انٹلیکچوئل اسکول کی کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ کہو بھائی, سبحان اللہ, ماشاء اللہ بھائی, کیا بات ہے عثمان بھائی. عثمان بھائی ہم تو آپ کے فین ہو گئے, مطلب گرمی نہیں لیکن پھر بھی فین ہو گئے ہم. ہاں عثمان بھائی واپس آ جائیں. عثمان بھائی نے تو کمال کر دیا. بالکل, یہ ایک اسکول کی کارکردگی شو کی جا رہی ہے کہ انٹلیکچولی الحمدللہ بچے کا اتنا اچھا انٹلیکچوئل ہے کہ اس نے 1 بائی نمبر سب کچھ یاد کیا ہوا ہے, اور اس کے پیچھے ٹیچرز کی بھی محنت نظر آتی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ ٹیچرز ہوتے ہیں یہ مطلب ان ناؤن جینیس ہوتے ہیں, چھپے رستم ہوتے ہیں, اور یہی ان کا جو- عمر ہوتی ہے. ایگزیکٹلی جی. تو نیکسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنیہ قریشی. ثنیہ کیسر. ثنیہ کیسر, میں نام ہمیشہ بھول جاتی ہوں, معذرت کرتی ہوں, میں نام ہمیشہ بھول جاتی ہوں. جی شکریہ. تو ثنیہ کیسر, آپ ہمیں کیا سنائیں گی آج؟ میں اردو کی اسپیچ سناؤں گی. اردو اسپیچ, اردو تقریر. تو آپ کی تقریر کا عنوان کیا ہے؟ تعلیم کی ضرورت. تعلیم کی ضرورت. آپ نے کیوں سوچا کہ اس عنوان یا اس ٹاپک کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ آج کل تعلیم پر زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا, زیادہ چیزیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز پہ کی جاتی ہے, تو اس وجہ سے. چلیں ٹھیک ہے, تو ابھی آپ کی تقریر سے معلوم ہوگا کہ کتنا فوکس کرنا چاہیے. معزز سامعین السلام علیکم. میرا نام ثنیہ کیسر ہے اور میں جماعت ششم کی طالب علم ہوں. میرا تعلق صفا انٹلیکچوئل اسکول سے ہے. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیم کی ضرورت. آج کے اس پر آشوب اور تیز ترین دور میں تعلیم کی ضرورت بہت اہمیت کی حامل ہے, چاہے زمانہ کتنا ہی ترقی کر لے. حالانکہ آج کا دور کمپیوٹر, سائنس اور ایٹمی ترقی کا دور ہے, مگر تعلیمی اداروں میں بنیادی عصری تعلیم, ٹیکنیکل تعلیم, انجینئرنگ, وکالت, ڈاکٹری اور مختلف جدید علوم حاصل کرنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے. سامعین کرام, جدید علوم تو ضروری ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ایک اہم مقام رکھتی ہے. انسان کو انسانیت سے دوستی کے لیے اخلاقی تعلیم کی بھی بے حد ضرورت ہے. اسی تعلیم کی وجہ سے زندگی میں عبادت, محبت, احسار, خدمت خلق, وفاداری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اخلاقی تعلیم کی وجہ سے صالح اور نیک معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے. علامہ اقبال نے تعلیم کی اہمیت اپنے اس شعر میں بیان کی ہے. شاعر مشرق کہتے ہیں, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تعلیم کے حصول کے لیے قابل اساتذہ بھی بے حد ضروری ہیں جو بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مدد فراہم کرتے ہیں. استاد وہ نہیں جو محض 4 کتابیں پڑھا کر اپنے فرائض سے سبک دوش ہو گیا, بلکہ سامعین کرام, استاد وہ ہے جو اپنے طلباء کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے اور انہیں شعور, علم و آگاہی, نیز فکر و عمل کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. تعلیم کی ضرورت صرف ہماری نوجوان نسل کی لڑکوں تک نہیں محدود ہونی چاہیے, بلکہ لڑکیوں کو بھی تعلیم کے میدان میں برابری ملنی چاہیے. ہمارا دین بھی ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کی قوم کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. اگر ملک کے تمام باشندے علم کی دولت سے مالا مال ہوں گے تب بھی ملک ترقی یافتہ ہوگا. لہٰذا آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آئیے بحیثیت قوم تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں مقام دلائیں. میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہوں گی. حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. شکریہ. بہت خوب, بہت خوب. یہ تھی ہمارے ساتھ ثنیہ کیسر.
تو تو قیصر next صاحب کون کے ہے؟ ساتھ ہی قریشی صاحب تشریف قریشی لاتے ہیں صاحب۔ اور وہ جناب والا مائک کے نزدیک بڑھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی کا؟ ٹھیک خیریت سے ہو؟ تو آپ کے کیسے ہیں طبیعت؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سنائیں، کیا سنائیں گے؟ کہانی. سنائیے. معزز سامعین السلام علیکم. میرا نام عثمان قریشی ہے. میں جماعت چشم کا طالب علم ہوں. میرا تعلق صفا انٹلیکچوئل اسکول سے ہے. سامعین، ویسے تو آپ نے بے شمار کہانیاں سنی ہوں گی، مگر میری کہانی کا عنوان ہے جس میں اقدس. پیارے بچوں، سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے آ رہا تھا اور آج پھر چند لمحوں پہلے آیا، جس میں سرکار دو عالم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں. اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا. اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 17 دن میں طے کر لیا. مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ دعوت پر بلایا. اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے. آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرہ نہ نظر آتا. اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینہ میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائد ہیں جو روضہ رسول کے قریب رہتے ہیں، تمام دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں سے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں. سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی. دونوں زائد بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے. ان کے گھر میں تھا ہی کیا سوائے ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء کے کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا. آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی. آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا. وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف جاتی ہے. یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی. آپ نے دونوں سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ بہت پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ نصرانی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے آئے ہیں. سلطان یہ سن کر رونے لگا اور ان دونوں کی گردنیں اڑا دیں. پھر اس کے بعد لوہا اور سیسا پگھلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو محفوظ کر دیا. سیسے کی یہ دیوار آج بھی موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. نیکسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عریشہ. اور عریشہ ابھی بالکل. مائک کی طرف بڑھتے ہوئے، جی عریشہ آج آپ ہمیں کیا سنائیں گی؟ English speech. انگلش اسپیچ سنائیں گی ضرور. Respected teacher, student, and my dear audience, Assalamu alaikum. My name is Arisha Amir. I'm from Sufa Intellectual School, grade 6. Today I'm going to express my views on the impact of media on modern society. This topic is highly debatable, but I will try my level best to do justice with the topic. The introduction of social media platforms such as Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp, TikTok, and Instagram has single-handedly changed the society and altered the way we look ourselves and other people. Take a walk down the street and around 70% of people will be using mobile devices or will be clutching one as if it is a newborn child, leading experts to have serious concern about the overall effect that Facebook and other social media platforms are having on our lives. Social media has some advantages as well as its disadvantages. First, I will discuss some of its advantages. Social media help us to stay in touch with family 24/7. It is the best way to find and interact with other people, like our old friend. It is a mean of information also. Social media has changed the way running businesses on a daily basis, including 91% of large corporate businesses. Social media has overall changed society in multiple positive ways, but it has also many disadvantages. As it is a source of information and quick news provider, but this can cause panic if any news spread instantly. Cyberbullying is a huge issue caused by social media.
It can be used by terrorist groups to spread hate and enmity among people. Social media can become addictive, especially for teenagers. The worst effect of social media is that children have grown more than their ages. They know many things before their adultation. It causes a moral and spiritual degradation. They follow any website without knowing its dire consequences. In the end, I'll say that we shouldn't use social media too much. We should use it only for beneficial purposes instead of using it negatively. याद है भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, तालियां होनी चाहिए इनके लिए भाई. अच्छा मिसबा भाई जी, बात ये है कि अरीशा ने बहुत अच्छी तकरीर की, और दूसरी बात ये है कि हमने एक अहम ऐलान करना है. तो जी आपकी जी इजाज़त हो? ज़रूर, बिल्कुल. बिल्कुल जी, इजाज़त मिल गई है हमें. तो इजाज़त तो मिल गई है, और आपसे ये दरख्वास्त ये करनी है कि अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने तो ज़रूर शिरकत कर सकते हैं. अगर आप किसी इदारे से मुंसलिक हैं तो इदारे वालों को कन्विंस कीजिए. कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए ना आपको, कि भाई दूसरों को आप कायल करें, उन्हें बताएं कि भाई यहाँ रेडियो FM 102.2 पर बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है भाई, हम हैं पाकिस्तानी बच्चे, इस प्रोग्राम में हमारे बच्चों को ज़रूर जाना चाहिए. तो ज़रूर आप रब्ता कर सकते हैं हमें. और कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा. मैसेज से मुराद टेक्स्ट कीजिएगा, टेक्स्ट से मुराद मुरासला भेजिएगा. मुरासला कहते हैं ना, रिसाला, मुरासला. ओके, तो 0315588802. मैं आपकी आसानी के लिए दोबारा दोहरा देता हूँ. इस दौरान आपने मोबाइल निकाल लिया होगा और उसको देख रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने नंबर दोबारा दोहराना है आपके सामने. 0315588802. मिसबा खान यूसुफजई नाम होगा जिन पर आप मैसेज करेंगे. अपना नाम लिखिए और अपने कैंपस का नाम लिखिए, स्कूल का नाम लिखिए और भेज दीजिए मैसेज. तो और हमारे साथ मौजूद है जनाब दो पार्टिसिपेंट्स. मतलब नहीं पता कि ये क्या करेंगे, लेकिन पता तब चलेगा जब ये माइक के पास जाएंगे. दो पार्टिसिपेंट्स, दो पार्टनर्स, ये दोनों Exactly. आज पार्टनरशिप में कुछ परफॉर्म करेंगे. तो लेट्स सी पार्टनरशिप में परफॉर्मेंस कैसी आती है, क्योंकि अभी तक जितने बच्चों ने परफॉर्म किया सब ने इंडिविजुअली परफॉर्म किया है. एग्जैक्टली, वो सारे सिंगुलर थे, सिंगुलर थे, अभी प्लूरल आ गए, ये प्लूरल हो गए. प्लूरल हो गए. तो सुनाइए, क्या सुनाएंगे, सुनाइए. पहले माँ से कुछ पूछा है, पाँव में बाप का जूता है, क्या चाल में खूब रवानी है, कांधे पे नई जवानी है, जिस काम चले हैं चेहरे से वो काम जरूरी लगता है, आंखों में देखा जब उसने पैगाम जरूरी लगता है, कितना प्यारा होगा वो भी जिसके लिए सारा करता है, तेरा ही सहारा है इसको बाकी को सहारा करता है. ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक. ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक. बाज परों से कब उड़ता है, बाज का दिल है जो उड़ता है, तेज हवा से डरना कैसा, दिल है ऐसे कब मुड़ता है, इनके अपने कोई नाम नहीं, एक नाम के सारे पक्के हैं, हर घर में इनकी रहती है एक माँ है जिसके बच्चे हैं, जब रात अकेली हो आई है तब सूरज के साथ रहे, जब मुश्किल भी हो घबराए इनके हाथों में हाथ रहे. ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक. ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक. पाकिस्तान जिंदाबाद. अरे भैया, लोगों ने हेडफोन निकाल दिए होंगे, आपने इतने जोर के साथ नारा लगाया. सलाम है ऐसे जज्बे को, सलाम है ऐसी हुब्बुल वतनी पर. हमें हमेशा
रश करना चाहिए। इसकी वजह ये है, उम्मीद है कि आपको आवाज़ कम आ रही होगी मेरी, इसकी वजह ये थी कि हम भी बहुत जज्बे से सरशार हो गए थे और हम माइक उठाना भूल चुके थे। तालियां हो जाएं। जी तो मिसबा भैया, आपको आवाज़ आ रही थी हमारी? मैं तो बिल्कुल आपके करीब बैठी जाहिर तो सी बात मुझे है, आवाज आ रही थी। माहीन माहीन जो बैठी हुई है साथ, तो इनके साथ जो भी बैठा होता है तो उनको भी आवाज़ आनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो मिसबा भैया, आपको याद हो कि ना याद हो, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि जब हम इन बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर हमसे कहा करती थी उर्दू या इंग्लिश के पीरियड में, चलो स्टैंड अप एंड रीड योर बुक, ये वाला टॉपिक आज आपने सुनाना है। तो जिस दिन हम प्रिपरेशन करके गए होते थे तब तो हम बड़े शौक से खड़े होके सुनाते थे रीडिंग, और जब प्रैक्टिस नहीं होती थी तो सोच रहे थे मेरी बारी ना ही आए आज। तो ऐसे ही आज रफ़ा FM 102.2 पे मौजूद है हमारे साथ। आपका नाम बच्चे? आमन। आमन। और आमन सुनाएंगी उर्दू रीडिंग। उर्दू रीडिंग। तो आमन सुनाएंगी आज हमें उर्दू रीडिंग। आमन सुनाइए। इसमें कोई शक नहीं कि गोश्त सेहत के एतबार से बेहतरीन ग़िज़ा और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसमें शामिल ग़िज़ाई अज्जा की जिस्म की नशुमा के लिए ज़रूरी है। ये प्रोटीन के असूल से बेहतरीन माहिज़ है। तो इसमें शामिल विटामिन A, B और C, D वगैरह दांतों, आँखों और दिमाग के लिए बेहद मुफीद है। नेज़ सुर्ख गोश्त के इस्तेमाल से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। मौजूद हैं शाजी, तशरीफ लाइए शाजी, बगैर किसी वक्फे के और सुनाइए जो भी कुछ सुनाना है, क्योंकि प्रोग्राम आखिरी मराहिल में है और इस आखिरी मराहिल में हम चाहेंगे कि शाजी हमें सुनाएं जो वो सुनाना चाहते हैं। उस्ताद, 5 फलों के नाम बताओ। शागिर्द, 3 सेब और 2 माल्टे। एक शख्स, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? दूसरा शख्स, ये मेरा दूर का भाई है। पहला शख्स, दूर के भाई से तुम्हारा क्या मतलब है? दूसरा शख्स, जनाब इसके अंदर और मेरे अंदर 10 भाइयों का फ़र्क है। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो आपका भी कोई ऐसा ही सिलसिला है? नहीं, आप बचे हुए? जी। अच्छा जी। जी तो नेक्स्ट हमारे साथ मौजूद हैं अबीहा, और अबीहा हमें सुनाएंगी इंग्लिश रीडिंग। अबीहा अभी वहाँ पहुँच चुकी हैं माइक की तरफ और अभी वो स्टार्ट करेंगी इंग्लिश रीडिंग। जी अबीहा। Assalamu alaikum. My name is Abiha, and today I am going to share information about the Lahore Fort. I visited it some days ago and enjoyed being there. The Lahore Fort was built by Emperor Akbar in 1556 AD. It is also known as Shahi Qila. It has many notable buildings, including Akbari Gate, Lamgiri Gate, Diwan-e-Aam. Fort has 3 small museums on its premises. There are Mughal Gallery and Amori Museum and Sikh Gallery. Thank you so much for your attention. That's all I want to share with you. I suggest you visit the Lahore Fort whenever you come to Lahore. बहुत खूब। तो मिसबा भैया अब मेरे साथ मौजूद है मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी सी दोस्त जिनका नाम है माहीन, और माहीन आज हमें सुनाएंगी नात। तो वो ना जैसे उनके वालिद साहब ने माइक को दुरुस्त किया तो वो घूर घूर के वालिद साहब को देख रही हैं कि अबू जी हम जो है ना अभी कुछ सुनाने वाले हैं, सुनाएं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं। इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई। वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई। तमन्ना कल्बे मुज़दर की
وہ دورے بے بہا دیکھوں، تمنا قلب مزدر کی وہ دورے بے بہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا. سبحان اللہ. ذرا آواز بلند کہیے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آج تو نوجوانوں کا جو ہے نا وہ جذبہ بھی عروج پر ہے. دل کے اچھے من کے سچے ہم ہیں پاکستانی بچے. پاکستان کمال کرتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ جزاکم اللہ خیر. تھینک یو سو ویری مچ.